الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نصوص کی معرفت کی مراد کے طریقوں کے بیان میں آپ کے سامنے پیچھے ذکر کیا گیا اور اس کے 3 طریقے آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ پہلا طریقہ تھا کہ ایک معنی حقیقت و ایک معنی میں دوسرے میں مجاز ہو۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ایک جو ہے 2 احتمالوں میں سے ایک تخصیص کو واجب کرتا ہو نہ کہ دوسرا، اور تیسرا طریقہ جو تھا کہ 2 قراتیں ہوں، کوئی 2 قراتوں کے ساتھ پڑھا جائے، یہ تھا۔ اب اسی میں ایک قرات کا پیچھے ذکر ہو گیا، کیا ہے؟ ارجلکم۔ اب یہیں پر اسی سے تعلق، اسی سے ہی معرفت کے نصوص کی معرفت کے طریقوں میں سے یہ یطہرنا اور یطہرنا کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہاں پر ایک پیچھے ہم جو ذکر کرے ہیں اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیں کہ وہاں پر ایک کہا تھا کہ جر والی جو قرات تھی ارجلکم، یہ جر والی قرات کے مطابق تو پیروں پر مسح کا ثبوت ہوگا۔ کیا ہوگا؟ حالانکہ مسح کس پر کیا جاتا ہے؟ موزوں پر کیا جاتا ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ ارجلکم، ارجل بولا گیا ہے، پیروں پر مسح کرو، لیکن مسح کس پر کیا جاتا ہے؟ موزوں پہ کیا جاتا ہے، نہ کہ پیروں پر۔ تو آپ موزوں پر مسح کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ پیر اور موزہ میں چونکہ شدت اتصال ہوتا ہے، پیر اور موزہ میں، اس لیے مجازن جو ہے رجل بول کر موزہ مراد ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ رجل بول کر کے موزہ مراد ہوتا ہے۔ جیسا کہ کوئی شخص بادشاہ کے موزے کو چومے تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے بادشاہ کے قدم چومے۔ کوئی شخص بادشاہ کے موزے چومے تو اسے یہ کہا جائے گا کہ اس نے بادشاہ کے قدم چومے۔ تو یہاں پر جو ہے قدم بول کر، ارجل بول کر کیا مراد ہے؟ موزے مراد ہے۔ صحیح ہے۔ اب یہاں پر آگے جو ایک چیز بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے کہ یہ تو بعض لوگوں نے کہا تھا کہ مسح کا جواز جو ہے وہ فرض کتاب اللہ سے ثابت ہے، کیونکہ ایک طرح سے قرات کیسے آئی ہے؟ ارجلکم آئی ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے قرب اور جوار کی وجہ سے ارجلکم کہہ دیا گیا کہ اس کے روس کے قریب میں واقع ہونے کی وجہ سے، لیکن در حقیقت اس کا جو جواز، اس کا مسح کا فرض ہونا وہ کس سے ثابت ہے؟ حدیث مشہورہ سے۔ بہرحال اب اس کے بعد یہاں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ قَوْلُ تَعَالَى حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ اس کی 2 قراتیں ہیں، ایک یطہرنا باب نصر ینصر سے، اور ایک ہے یطہرنا باب تفاعل سے۔ صحیح ہے نہیں؟ تو یطہرنا ہا کے ساتھ، فتح کے ساتھ، اور یطہرنا ہا کے ضمے کے ساتھ، یعنی تخفیف کے ساتھ اور تشدید کے ساتھ 2 قراتیں جاری ہوئی ہیں۔ یسألونک عن المحیض، آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل هو اذن فاعتزلوا النساء، آپ فرما دو وہ ایک گنگی ہے، عورتوں سے جدا رہو، ولا تقربوهن، اور ان سے قریب نہ ہو، حتی یطہرنا، یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائیں؟ پاک ہو جائیں۔ اب 2 قراتیں لیں، حتی یطہرنا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، حتی یطہرنا یہاں تک کہ وہ خوب پاک ہو جائیں۔ صحیح ہے نہیں؟ اب دیکھیں تشدید والی جو قرات ہے، باب تفاعل والی جو قرات ہے، وہ تشدید والی جو قرات ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ عورتوں سے جدا رہو۔ کب تک رہو؟ اور ان سے قریب نہ جاؤ۔ وہ عورتیں کمال طہارت حاصل کر لیں۔ کیا کر لیں؟ اور کمال طہارت کب حاصل ہوگی؟ بعد انقطاع دم، غسل کرنے سے ہوگی۔ صحیح ہے نہیں؟ خواہ وہ 10 دن میں حیض کا خون بند ہو یا 10 دن سے کم میں، کمال طہارت کب ہوگی؟ یہاں تک کہ وہ کمال طہارت حاصل کر لیں۔ اور کمال طہارت تشدید کے اعتبار سے کب ہوگی؟ جبکہ ان کا انقطاع خون بھی ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ وہ غسل کر لیں، چاہے وہ 10 دن سے میں ہو یا 10 دن سے کم میں ہو۔ صحیح ہے نہیں؟ یہ ہوا اس کا کمال طہارت جب ہوگی۔ اور تخفیف والی قرات کیا کرے گی تقاضا؟ تخفیف والی قرات کا تقاضا ہوگا کہ عورتوں کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ نفس پاکی حاصل نہ کر لیں۔ اور نفس پاکی کب ہو جائے گی؟
یعنی خون بند نہ ہو جائے، صرف خون بند ہو جائے، غسل کرے نہ کرے اس سے جو ہے آپ وطی کر سکتے ہیں، صحیح ہے نہیں؟ اب چاہے وہ 10 دن سے کم میں بند ہو، خواہ وہ 10 دن میں خون بند ہو یا 10 دن سے کم میں بند ہو، دونوں میں فرق پتہ چلا کہ تشدید والی جو قرات یہ تقاضا کرے گی اس بات کا کہ کمال طہارت حاصل کر لیں، اور کمال طہارت انقطاع خون اور ساتھ ہی ساتھ غسل بھی کر لے، چاہے وہ خون 10 دن سے کم میں بند ہو یا 10 دن میں ہو۔ اور تخفیف والی قرات یہ کہے گی کہ جب تک کہ وہ نفس پاکی حاصل نہ کر لیں، اور نفس پاکی کیا ہو جائے گی؟ وہ صرف انقطاع دم سے ہو جائے گی، غسل کرنا ہو نہ ہو غسل کی کوئی حاجت نہیں، صرف اس بات وطی کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں ان دونوں قراتوں میں تعارض ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ ایک قرات چاہ رہی ہے کہ کمال طہارت حاصل کر لیں اور غسل کر لیں تب قریب ہو، اور ایک چاہتی ہے کہ صرف نفس پاکی ہو جانا چاہیے، غسل کرے۔ تشدید والی قرات تو تقاضا کرتی ہے کہ غسل سے پہلے عورت سے قریب یعنی جمع نہیں کر سکتے، صحیح ہے نہیں؟ خواہ وہ 10 دن میں خون بند ہوا ہو یا اس سے کم میں۔ اور تخفیف والی جو قرات ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ نفس خون بند ہو جانے کے بعد قرب جمع کر سکتے ہیں، چاہے وہ خون کیا ہو 10 دن میں بند ہوا ہو یا 10 دن سے کم میں، عورت نے غسل کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ یہ دو ہو گئے، اب کس پر عمل کیا جائے؟ ہو گیا نہیں؟ سمجھ آ گیا؟ اب کریں کیا؟ ہم دونوں پر عمل کریں یہ بہتر ہے یا ایک کو لے لیں؟ کیا کریں گے؟ دونوں پہ پیچھے بیان کیا تھا نا کہ ہم ایسے طریقے پر عمل کریں کہ دونوں پر عمل ہو جائے، صحیح ہے نہیں؟ دونوں پر عمل ہو جائے تو ہم ایسے پر عمل کریں گے کہ دونوں پر عمل ہو جائے۔ لہذا اب کہتے ہیں کہ تخفیف والی صورت پر، تخفیف والی قرات پر کب عمل کریں گے؟ جبکہ وہ خون 10 دن میں بند ہوا ہو، اس کے ایام حیض کتنے ہوں؟ 10 دن میں بند ہوا، 10 دن ہو گئے پورے، تو صرف تخفیف والی قرات پر نفس پاکی ہو گئی، اور تشدید والی قرات پر اس وقت عمل کریں گے جبکہ اس کا ایام حیض 10 دن سے کم ہو۔ سمجھ آ گیا؟ کیوں؟ کمال طہارت حاصل کر لیں، کیونکہ اس میں ابھی 10 دن سے کم میں بند ہو رہا ہے تو احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے دوبارہ لوٹ کر آ جائے خون، ہے نا؟ تشدید والی پر کب عمل کریں گے؟ جب سے 10 دن سے کم میں بند ہو رہا ہے، تو اب کمال طہارت حاصل کر لیں، اتنا انتظار کرو کہ خون وہ غسل کر لیں تو اب پتہ چل گیا اب لوٹ خون پاک ہو گئی ہے، صحیح ہے نہیں؟ انتظار کیا، خون نہا لی وغیرہ سے ہو گئی تو اب کیا ہو گئی؟ کمال طہارت ہو گئی۔ لیکن تخفیف والی صورت جب 10 دن میں بند ہو رہا ہے تو تخفیف والی نفس پاکی حاصل کر لے، کیوں؟ 10 دن سے زیادہ ایام حیض ہوتا ہی نہیں ہے، 10 دن سے زیادہ ایام حیض ہوتا ہی نہیں، اقل مدت 3 دن ہے، زیادہ زیادہ 10 دن ہے، اس کے بعد جو آئے گا تو وہ استحاضہ بنے گا، صحیح ہے نہیں؟ استحاضہ بنے گا، نفاس آ نہیں سکتا، صحیح ہے نہیں؟ جہاں حیض آئے گا وہاں نفاس نہیں آ سکتا، جہاں نفاس آئے گا تو صحیح ہے۔ تو اب جو ہے 10 دن میں جب بند ہو گیا تو صرف کیا ہے؟ تخفیف والی قرات پر عمل کر لیں گے، کیوں؟ بس صرف نفس پاکی حاصل ہو گئی، کمال انقطاع ہو گیا خون کا تو نفس ایک تو پاکی ہائی ہو گئی، حاصل ہو گئی۔ لیکن تشدید والی قرات جب کریں گے عمل، جب 10 دن سے کم میں بند ہوا تھا تو آپ کہیں گے کہ وہ کمال طہارت حاصل کر لے، اور کمال طہارت کیا ہوگی؟ انقطاع دم کے بعد غسل کرنے سے، صحیح ہے نہیں؟ تاکہ وہ جو شک ہوتا تھا آنے کا وہ بند ہو جائے، سمجھ آ گیا؟ تو دونوں قراتوں پر عمل ہو جائے گا۔ اگر ایک ہی کو لیتے تو اب بھی خرابی تھی، تخفیف والی کو لیتے تو ایسے طریقے پر عمل کریں گے کہ دونوں قراتوں پر عمل ہو جائے، سمجھ آ گیا؟ اب دیکھیں ترجمہ لگا لیں۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد حَتَّى يَطْهُرْنَ قُرِئَ بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ، یہ تشدید اور تخفیف دونوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے، یطہرنا اور یطہرنا۔ اب آگے چلیں۔ فَيُعْمَلُ بِقِرَاءَةِ التَّخْفِيفِ فِيمَا إِذَا كَانَ أَيَّامُهَا عَشَرَةً، تو تخفیف والی صورت پر عمل کیا جائے گا اس وقت، صحیح ہے نہیں؟ تخفیف والی قرات پر عمل کیا جائے اس صورت میں جبکہ ایام حیض 10 دن ہو، کیا ہو؟
ایام حیض 10 دن ہو تو اس پر عمل کیا جائے گا. وَبِقِرَاءَةِ التَّشْدِيدِ فِيمَا إِذَا كَانَ أَيَّامُهَا دُونَ الْعَشَرَةِ، اور تشدید والی قرات پر عمل کیا جائے گا اس وقت جبکہ اس کے ایام حیض 10 دن سے کم ہو. کیوں؟ کیونکہ غسل جو ہے یہاں پر کمال طہارت بن جائے گا. صحیح ہے نہیں؟ کیونکہ ایسی صورت میں جو ہے تمام نصاب کو پہنچا نہیں ہے نا، تو اب تمام نصاب کو پہنچانے کے لیے غسل کرا دیں تاکہ یہ شک و شبہ ختم ہو جائے. لیکن جب 10 دن پورے ہو گئے تو صرف نفس پاکی حاصل ہو گئی، اب عورت سے وطی کر سکتا ہے، غسل کرے بھی نہ کرے. کہہ رہے ہیں بقراءۃ التشدید فیما اذا کان ایامها دون العشرہ، اور تشدید والے قراءت پر عمل کیا جائے گا اس صورت میں جبکہ ایام حیض 10 دن سے کم ہو. وعلی ھذا، اچھا دیکھیے یہ کہ اس لیے کہ جو ہے 10 دن کے بعد اب خون لوٹنے کا احتمال بھی نہیں رہے گا، اس لیے کہ حیض 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتا، لہذا طہارت کو تشدید کے ساتھ لانے کی کوئی حاجت بھی نہیں ہے. جہاں کم دن میں ہو رہا ہے وہاں لانے کی حاجت ہے. صحیح ہے نہیں؟ تو یہ یاد رکھنا، کم والے دنوں میں تشدید والا اس سے عمل کریں گے، 10 دن میں بند ہو جا رہا ہے تخفیف والی پہ. تو اب جو ہے اب فرماتے ہیں والا ھذا قال اصحابنا، اسی بنیاد پر ہمارے اصحاب نے فرمایا، اصحاب حنفیہ نے، اذا انقطع دم الحیض لاقل من 10 ایام لم یجوز وطی الحائض حتی تغتسل، کہ جب حیض کا خون بند ہو جائے 10 دن سے کم میں، کیا ہے 7 دن میں 8 دن میں بند ہو گیا، کہہ رہے ہیں کہ جب حیض کا خون بند ہو جائے 10 دن سے کم میں تو حائضہ سے وطی کرنا جائز نہیں یہاں تک کہ وہ غسل کر لے. کیوں؟ لامکان العودتی قبل تمام النصاب، تمام نصاب سے پہلے اور لوٹنے کا جو ہے احتمال موجود ہے، تو اب غسل کرنے سے کیا ہو جائے گی، اس کی بالکل تاکید ہو جائے گی، مشدہ ہو جائے گی، اب یہ شک ختم ہو جائے گا. صحیح ہے نہیں؟ احتمال. تو کیا 10 دن سے کم میں اگر عورت پاک ہوتی ہے تو حکم دیا جائے گا اس وقت وطی نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ یا پھر یہ دیا کہ ایک نماز کا وقت گزر جائے. تو اب کہہ رہے ہیں کہ اذا انقطع دم الحیض، جب حیض کا خون منقطع ہو جائے 10 دن سے کم میں تو وطی کرنا حائضہ سے جائز نہیں یہاں تک کہ وہ غسل کر لے. لأن کمال الطہارت یثبت بالاغتسال، اس لیے کہ کمال طہارت یہ غسل سے ثابت ہوگی. کس سے ہوگی؟ کمال طہارت غسل سے ثابت ہوگی. ولو انقطع دمها ل10 ایام، اور اگر اس کا خون جو ہے منقطع ہوا 10 دن میں، 10 دن ہو گئے، اب 10 دن میں جا کر کے اس کا خون منقطع ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، اس کا خون بند ہو گیا. کہہ رہے ہیں جازا وطی ہوا، تو اس سے وطی کرنا جائز ہے قبل الغسل، غسل سے پہلے. صرف کیا ہو گیا، انقطاع دم ہو گیا تو نفس طہارت ہو گئی نہیں ہو گئی، نفس طہارت ہو گئی، تو اب اس سے نفس طہارت سے اس کے لیے وطی کرنا جائز ہو جائے گی. کہہ رہے ہیں جب اس کا خون بند ہو جائے 10 دن میں تو وطی کرنا جائز ہے غسل سے پہلے. لأن مطلق الطہارت ثبت بانقطاع الدم. ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جب 10 دن میں اس کا خون بند ہوتا ہے تو یہ جائز ہے اس سے وطی کرنا غسل سے پہلے ہی. لأن مطلق الطہارت ثبت بانقطاع الدم، اس لیے کہ مطلق طہارت یہ ثابت ہو چکی ہے انقطاع دم سے. انقطاع دم سے جب ثابت ہو چکی ہے کہ تخفیف والے قرات پر عمل کرنے گے اس پر. صحیح ہے نہیں؟ ای من وقتی الباقی بانقطاع الدم. ولہذا قلنا، اسی بنیاد پر ہم نے کہا اذا انقطع دم الحیض ل10 ایام فی آخر وقت الصلاۃ، جب حیض کا خون منقطع ہو جائے 10 دن میں بند ہو اور نماز کے آخری وقت میں، فی آخری وقت الصلاۃ یعنی 10 دن میں بند ہوا اور بالکل جو ہے بہت کم وقت رہ گیا ہے نماز کا. کہہ رہے نماز کا آخری وقت چل رہا ہو، تلزمها فریضۃ الوقت، تو اس پہ کیا ہوگی، نماز کا کیا ہو جائے گا، فریضہ، وقت کے وجہ سے، وقت کی وجہ فرض نماز ہے وہ اس پر لازم ہو جائے گی. کیوں لازم ہو جائے گی؟ اگرچہ وقت میں سے اتنی مقدار باقی نہ ہو جت میں وہ غسل کر لے. کیا ہے؟
جتنی ولو انقطع، صرف اتنا ہو بس، کیا ہے غسل کا وقت جو ہے وہ محسوب نہیں ہوگا زمان حیض میں، فول وجوب، وہی وجوب ہے، یعنی 10 دن میں اگر اس کا خون بند ہوتا ہے تو صرف جو ہے آخری وقت میں بند ہوا تو اس پر حائضہ پر جو ہے اس وقت کی فرض نماز ضروری ہوگی، اگرچہ وقت میں سے اتنا مقدار واقعی نہ ہو جس میں کیا وہ غسل کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکے۔ ہاں تحریمہ کہہ سکے، صرف اس لیے کہ مکلف پر صرف اتنی مقدار واجب ہے کہ وہ ادا پر، آگے چل کے جو ہے وہ صرف جو ہے ہو سکتا ہے کہ وقت جو اس کے لیے ٹھہرا دیا جائے، وقت میں کیا ہو جائے، درازگی ہو جائے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ آپ کے لیے وقت کو ٹھہرا دیا گیا، تو جب دن جو ہے خون بند ہو 10 دن میں تو صرف اس کے لیے کیا ہے اتنی مقدار کافی ہے کہ وہ صرف کیا کر لے، تکبیر تحریمہ کے لیے اگر وقت باقی نہیں ہے، صرف کیا ہے تلزم ہوا فریضۃ الوقت، تو وقت کی فرض نماز اس پر لازم ہو جائے گی، اگرچہ وقت میں اتنی مقدار باقی نہ ہو جس میں وہ کیا کر لے، غسل کر لے۔ تو ہاں اب کیا ہے اگر وہ قضا ہو گئی تو قضا ہو جائے گی لیکن گناہ نہیں ہوگا اس پر، کیا ہو جائے گی، ولو انقطع دمہا، اور اگر اس کا خون بند ہوا 10 دن سے کم میں، آخری نماز کا آخری وقت چل رہا تھا، تو کہہ رہے ہیں اب اس میں ضروری ہے کہ اتنا وقت بچنا چاہیے کہ جتنے میں وہ غسل کر لے اور نماز کے لیے تحریمہ کہہ سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت میں جو ہے یہ ابھی 10 دن سے کم میں بند ہوا ہے، اور جب 10 دن میں بند ہو گیا تو وہ یقینی ہو گیا کہ پاک ہو چکی ہے، لیکن 10 دن سے کم میں بند ہوا ہے تو ابھی جو ہے اس کے لیے رخصت ہے، تو جب 10 دن سے کم میں بند ہوا تو اتنی مقدار دیکھی جائے گی کہ وہ غسل کر کے نماز کے لیے تحریمہ کہہ سکے، اور 10 دن میں بند ہوا ہے تو صرف اتنی مقدار ہو، کیا اگرچہ اتنی مقدار نہ بچی ہے کہ وہ غسل کر کے تکبیر تحریمہ ہی کہہ لے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ نماز کے لیے آخر وقت کیا ہے ٹھہرا دیا جائے، اس لیے کہ وقت جو ہے یہ امتداد ہے، جیسے سلیمان علیہ السلام کے لیے جو ہے سورج کو ٹھہرا دیا گیا، تو ایسا ہو سکتا ہے اس کے لیے بھی ٹھہرا دیا جائے۔ تو 2 شرطیں ہوئی، 2 چیزیں ہوئیں، اگر 10 دن میں بند ہوتا ہے تو اتنی اگر تو اس پر نماز فرض ہو جائے گی اسی وقت کی، اگرچہ اتنا وقت باقی نہ ہو جس میں وہ فرض نماز ادا کر سکے، اور اگر 10 دن سے کم میں واقع ہوا تو کیا ہے فی آخری وقت الصلاۃ، نماز کے آخری وقت میں، تو کہہ رہے ہیں ان بقیہ من الوقت مقدار ما تغتسل بھی، اگر وقت کی اتنی مقدار واقعی ہو جس میں وہ غسل کر لے، وتحرم للصلاۃ، اور نماز کے لیے کیا کر سکے، تحریمہ کر سکے، لزمتہ الفریضہ، تو اس پر کیا ہو جائے گی، فرض نماز لازم ہو جائے گی، وإلا فلا، اور اگر اتنا وقت نہیں بچا ہے یعنی کہ جس میں اس کا خون بہتا اور جس میں وہ نہ غسل کر لے اور تکبیر تحریمہ کہہ سکے، تو وہ کیا ہو جائے گی، نماز اس پر لازم نہیں ہوگی، فرض کیا ہو جائے گی، وہ ساقط ہو جائے گی، اس کی قضا بھی لازم نہیں ہوگی، لیکن پہلی والی صورت میں کیا ہو جائے گی، وہ نماز قضا ہو جائے گی لیکن گناہ نہیں ہوگا، دونوں میں فرق ہو گیا۔ اگر 10 دن میں بند ہو رہا ہے، اگر اتنی مقدار نہیں بچی جس میں وہ غسل کر کے اور تکبیر تحریمہ کہہ سکے، تو کیا ہو جائے گی، وہ گناہ گار تو نہیں ہوگی لیکن نماز وہ قضا ہو جائے گی، اس کو پڑھنا پڑے گا۔ اور اگر 10 دن سے کم میں بند ہوتا ہے، اگر وقت کی اتنی مقدار نہیں بچی جس میں وہ غسل کر کے فرض نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہہ سکے، تو کیا ہوگی، اگر وہ کہہ لیتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کہتی ہے تو وہ نماز کیا ہو جائے گی، ساقط ہو جائے گی، قضا بھی نہیں ہوگی، ساقط ہو جائے گی۔ صحیح ہے نہیں؟ 3 طریقے ہو گئے ہمارے، 3 طریقے یہ آج بیان کر دیے گئے، ہو گئے کہ معرفت نصوص کی معرفت کے طریقوں کے پہچاننے کے 3 طریقے سے، اور ان میں آپ نے پڑھا۔ اب اس کے بعد سے جو ہے ضعیف جو طریقے ہیں، تمسکات ضعیفہ، وہ انشاءاللہ اگلے بیان میں پیش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی